صاحبزادہ سعد اختر صاحب جو ہمارے تمام روحانی مسائل جیسا کہ اولاد کا نہ ہونا، بیرون ملک جانے میں رکاوٹ ہونا، آفات و بلیات کا گھیرا ہونا یا پھر امیگریشن کا مسئلہ ہونا، ان تمام مسائل کا حل ہمیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور قرآنی آیات کے ذریعے پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں، لائک اپنے بچوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، کوئی پراپرٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں، سیل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تو استخارے کے لیے بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے روحانی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں استخارہ بھی کر کے دیتے ہیں، اور ہمارے پروگرام کا دورانیہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2 گھنٹے ہیں، اور اس 2 گھنٹے میں ہم آپ کی لائیو کال لیتے ہیں، آپ کے تمام مسائل جو ہیں اس کا سلوشن آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ آپ کا تعلق کسی بھی شہر، کسی بھی ملک، کسی بھی کنٹری، کسی بھی مذہب سے ہو، آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے، لیکن سلوشن صرف اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور قرآنی آیات کے ذریعے ہی پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ایسے ویئر جن کی سم ٹائم کال نہیں لگتی، تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں، آن ایئر بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان کی سہولت کے لیے شاہ جی کے تمام نمبر جو ہیں وہ ٹیلی ویژن سکرین پر ڈسپلے ہوتے ہیں، کائنڈلی آپ نوٹ کر لیا کریں، اور پروگرام کے بعد یا پروگرام کے دوران بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے روحانی اسکالر وہاں موجود ہوتے ہیں جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ کے مذہب کے مطابق، آپ کی بک کے مطابق۔ اس وقت ہمارے پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی امیگریشن کا مسئلہ ہے، یا کوئی بیماری طول پکڑ لیتی ہے، یا پھر اولاد کا مسئلہ ہے، تو آپ براہ راست شاہ جی سے بات کر کے اپنی ریمیڈی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ جی السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے شاہ جی، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے جو ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، گستاخیاں، گناہوں کو دیکھتے ہوئے درگزر فرما کر اپنی رحمت فرما رہا ہے۔ یقیناً اللہ کا احسان، اللہ کا احسان، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بے شک بے شک۔ اور ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں کہ اس کا ہم شکر ادا کر سکیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے۔ میں ساری بیٹا بتاتا چلوں کہ آج میں بڑی سپیڈ میں آیا، تو ایک کال جو تھی اسپیشل آئی، شاید کارڈف تھی یا اس طرح کا جلدی میں تھی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ نے دین اسلام جو قبول کیا، اس کا واقعہ آپ نے بڑے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، تو یہ آپ نے زیادتی کی ہے۔ میں نے اپنا تسلیم کیا کہ واقعی وہ میں نے بڑے اختصار سے واقعہ کیا تھا۔ کہتے وہ واقعہ میری زندگی میں بڑا اثر رکھتا ہے، اگر واقعہ کس ٹائم ملے تو پوری تفصیل سے بتائیے گا۔ وہ بڑا ایک ایسٹ ہے تاریخ اسلام کا۔ میں نے ان سے بڑا نام پوچھا، ان سے نام تو انہوں نے نہیں بتایا، تو میں انشاءاللہ کوشش پوری کروں گا کہ واقعہ تو مجھے ازبر ہے، پڑھا ہوا ہے بار بار، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جیسے پروڈیوسر صاحب سے میں ریکویسٹ کر کے بیٹھا ہوں کہ مجھے یہ واقعہ سنا لینے دیں، تو اس بات کا لے لیجئے گا۔ تو لیکن اس دوران ہمارے جو 24 ہیلپ لائن ہے وہ ایکٹیو ہے، وہاں ہمارے جو عالم ہیں، مجید علماء ہیں، وہاں موجود ہیں، چاہیں تو ادھر بھی کال کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں واقعہ سنانا ضروری ہے، آپ کی کال ضروری ہے۔ اگر آپ کال کرنا چاہیں تو اس کو روکیں، ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ تھرو ہو جائے، لیکن چونکہ یہ آپ ہی کی ڈیمانڈ، آپ ہی کی طرف سے ایک سوال آیا ہے، تو اس کا جواب میں دینا چاہوں گا۔ اچھا شاہ جی، واقعات اتنے مزے کیوں ہوتے ہیں اور اتنی تفصیل سے ہوتے ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں، اور ایک انٹرسٹ جو ہے نا وہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ کال کا سلسلہ، چونکہ ہم بیٹھے یہاں پر کال لینے کے لیے ہیں، تو وہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کال بھی لینی پڑتی ہے، اور جیسے ہمیں اسپیس ملتا ہے ہم اپنے جو روحانی ہماری گفتگو ہوتی ہے اس کو بھی ہم ٹائم دے دیتے ہیں۔ اینی وے ہم اپنا واقعہ بھی آپ کو تفصیل سے سنانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں اور اپنے روحانی مسائل جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ جی شاہ جی۔ جی، یہ پورا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دین اسلام سے پہلے بھی بری حرکات سے بہت دور تھے، بت پرستی کے انتہائی خلاف تھے، متنفر تھے، تو اور جو تھے ان کا قبیلہ جو تھا یہ راہ زنی، قتل و غارت اور راہ جاتے جو قافلے تھے انہیں لوٹتے تھے، لیکن یہ اس سلسلے میں براہ راست شریک نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن مجبوری تھی، کیا کرتے۔ تو جیسے ہی اسلام کا نزول ہوا تو آپ کو بھی پتہ چلا کہ کوئی اسلام نام کا مذہب آیا ہے اور جو پوری انسانیت کی فلاح کے لیے ہے، تو آپ نے اپنے بھائی، میں نام لے رہا ہوں، اپنے بھائی انیس، اس کو بھیجا مدینہ، ٹھیک ہے، مدینہ بھیجا۔ اب تمام میں نے جتنی میری حیثیت ہے، میں نے کتب پڑھی ہے، تاریخ خاموش ہے کہ انیس کیا واقعی مدینہ تک گیا یا نہیں گیا، یہ اس بارے میں کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا، گئے کہ نہیں گیا مجھے نہیں پتا، شور نہیں ہے، وہاں تاریخ خاموش ہے۔ لیکن
جب دوبارہ قبیلے میں پہنچے تو آ کے اس نے رپورٹ اچھی نہ دی، یعنی میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں، میں بیان بھی نہیں کر سکتا، وہ بڑے عجیب و غریب بیان دیا، راستے میں لوگوں سے پوچھ پڑ رہا کہ نا یا جیسے بھی ہے، تو لیکن آپ کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر چونکہ شمع جل چکی تھی، ایک بوٹا دین کا لگ چکا تھا، کشش پیدا ہو چکی تھی، تو آپ نے قصد کیا، ارادہ کیا کہ میں خود جاتا ہوں۔ اب تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایک مشق چھوٹی ساری پانی کی لی، کچھ کھانے پینے کا سامان زاد راہ کے طور پر لیا اور مدینہ کی طرف چل پڑے۔ اچھا، اب دل میں ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا کہ میں ایک راہزن ڈاکو قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، ادھر ویسے بھی کفار کی تعداد زیادہ ہے، ہو سکتا ہے سچ ہے جھوٹ ہے، 100 وہم تھے، گھبرائے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مدد کی کہ آپ کی براہ راست ملاقات حضرت علی کرم اللہ وجہ ان سے ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آپ نے ان کو 3 دن اپنے گھر مہمان رکھا۔ 3 دن جب مہمان رکھا تو ان سے بھی بات نہیں کی کہ بھی کیا مسئلہ ہے، میں کیوں ادھر آیا ہوں۔ پھر انہوں نے بڑے پیار سے پوچھا، حضرت علی بھی تو بڑی گہری نظر رکھتے تھے نا، تو بڑے پیار سے پوچھا قصد آپ کا ارادہ یہاں آنے کا کیا ہے؟ تو ڈرتے ڈرتے پہلے عہد لیا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بات آپ آگے نہ کیجیے گا، بتائیے گا نہیں۔ تو آپ نے کہا نہیں، تم آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں، میں ان کا چچا زاد بھائی ہوں، دین اسلام میں برحق ہے، یہ تمام دین اس وقت وہ باطل قرار دے دیے گئے ہیں، اب یہی دین ہے جو بت پرستی کے خلاف ہے اور انسانیت کی فلاح کے لیے ہے۔ تو پھر آپ کی خفیہ طور پہ حضرت محمد مصطفیٰ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروائی گئی۔ تو اس موقع پہ آپ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، آج آپ میرا یہ پیغام لے جائیں اور واپس اپنے قبیلے چلے جائیں، اور جب میں دوبارہ کہوں گا تو آپ آ جائیے گا۔ لیکن اس وقت آپ اتنے پرجوش ہو چکے تھے، اتنے پرجوش ہو چکے تھے کہ جانے کی بجائے سیدھا حرم پاک میں چلے گئے۔ وہاں جہاں کے نا بآواز بلند جو ہے نا وہ یہ کلمہ جو پڑھا اور گواہی دی، جسے کہتے ہیں، بآواز بلند کہنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جب یہ بہت زور زور سے پڑھا تو کفار جو تھے، کفار مکہ، وہ سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے آپ کو مارا، بڑی بری طرح مارا۔ تو اس وقت حضرت عباس جو چچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، وہ تشریف لے آئے اور کچھ وعدے وعید کر کے آپ کو واپس جان چھڑوا کے لے آئے۔ لیکن اگلے دن پھر آپ نے یہی شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جو دین پہ ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں، پھر وہ پھر جب ایسا کیا، اسپیشلی مسلم تو پھر ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہمت دی ہوتی ہے۔ ہاں، پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پھر آپ کی جان چھڑائی، پھر آپ نے جو تھا وہ کلمہ پڑھا، کلمہ تو پڑھ چکے تھے، پھر انہیں نماز کی خواہشی، آپ نے کہا کہ نہیں آپ واپس جائیے، وہاں تبلیغ کریں، آپ اپنے قبیلے میں جائیں، وہاں تبلیغ کریں، لوگوں کو دین اسلام کی طرف راغب کریں۔ اور پھر تاریخ میں آیا کہ آپ نے وہاں تبلیغ کی، لوگوں نے وہاں بھی آپ پہ تشدد کیا، پھر کچھ لوگ مدینہ تشریف لائے اور آ کے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قبیلے میں گئے، پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ آدھا قبیلہ جو ہے وہ اسلام قبول کر گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ ابو ذر غفاری جن کا تعلق ایک راہزن قبیلے سے تھا۔ میرا خیال ہے کہ اچھا جی، بڑا ہی پیارا ہے، روحانی گفتگو بھی جاری ہے، بہت خوبصورت واقعہ ہے، لیکن کالر بھی ہمارے ساتھ ہے، پہلی کال شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام نبیلہ ہے، میں نے استخارہ کروانا تھا۔ ٹھیک ہے نبیلہ، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں ہڈرسفیلڈ سے بول رہی ہوں۔ اچھا جی، کیا استخارہ کروائیں گی؟ میں نے یہ کروانا تھا، میرا گاڑی کا ٹیسٹ ہے تو میں نے اس کے بارے میں استخارہ کروانا۔ ٹھیک ہے، ہسبینڈ کا نام بتائیے۔ ہسبینڈ کا؟ جی، اگر میرڈ ہیں تو ہسبینڈ کا بتائیے، ادروائز فادر کا بتائیے۔ جی، الطاف۔ الطاف۔ اور آپ کی ایج کیا ہے؟ 38۔ 38۔ یہ کب ہے آپ کا ٹیسٹ؟ جمعرات کو، اسی ویک، پرسوں کو، کمنگ تھرسڈے۔ ہاں جی چلیں، بہت شکریہ کال کرنے کا، ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں۔ تھینک یو فار کالنگ، اللہ حافظ۔
جی جناب انیلا ہمارے ساتھ تھی، ڈیٹا انہوں نے پرووائڈ کر دیا اور یقیناً اس وقت ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھی ہوں گی اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ چند سیکنڈ کا ہم گیپ دے کے آپ کو وظیفہ بتائیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اتنی دیر میں آپ ٹیلی ویژن سے موو کر اپنے فون سے موو کر کے ٹیلی ویژن کی طرف چلے جایا کریں، ٹی وی کا والیوم آن کر لیا کریں اور ساتھ ساتھ کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیا کریں، کیونکہ جب شاہ جی بتاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی وظیفہ، کوئی زبر پیش جو ہے وہ مس نہ ہو جائے اور 2 ٹائم وہ ریپیٹ بھی کرتے ہیں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے. تو آرام سے آپ اس کو نوٹ کر لیجئے اور بعد میں جیسا آپ کو بتایا جائے اس کو پڑھیے. جی شاہ جی. نبیلہ میری بیٹا، آپ نے ایک تسبیح جو ہے وہ جب تک آپ کا ٹیسٹ ہے اس دن تک باقاعدگی کے ساتھ ایک تسبیح معمول بنا لیں روزانہ کی بنیاد پہ. وقت کی کوئی پابندی نہیں، جب چاہے کر لیجئے گا. تو تسبیح ہے یا قادر یا اللہ، یا قادر یا اللہ. یہ تسبیح یعنی درود شریف پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یا قادر یا اللہ، یا قادر یا اللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی اور کامیابی ملے گی. لیکن چونکہ آپ کا بایو ڈاٹا میرے پاس آیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتے آپ کے ساتھ مسائل اتنے زیادہ کیوں ہیں. رہ جاتے مسائل کافی زیادہ آپ کو تنگ کرتے ہیں. بہتر یہ ہوگا کہ ہمارا جو ادارہ ہے، جو ویل آرگنائزڈ ادارہ ہے، وہاں رابطہ کر لیجئے گا، آپ کو پراپرلی دیکھا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی جناب، یہ تسبیح ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جناب آپ تسبیح پڑھیے اور ساتھ ساتھ نماز پچکانہ ادا کیجیے. اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. اور ہمارے وہ لوگ جن کو شاہ جی اسپیشلی خود ریکمینڈ کرتے ہیں، تھوڑا فورسلی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پروگرام کے بعد کال کریں، وہ ضرور کال کر لیا کریں، کیونکہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی روحانی مسائل سے آپ لوگ 2-4 ہوتے ہیں. آن ایئر بات کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، وہاں بھی روحانی اسکالر ہمارے موجود ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کال کر کے اپنے مسائل بتا سکتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. بڑھیں گے اپنے شاہ جی کی طرف. اور شاہ جی بڑا خوبصورت سا واقعہ بھی آپ پہلے نے تو میں سنا رہے تھے. مشکور ہوں پروڈیوسر صاحب کا جو نے واقعہ مکمل کرنے ہاں کی جی اجازت تھی. اس میں اس دن واقعہ جو سنایا تھا اختصار کالرز کا رش تھا، اور پلس جو تھا اس میں مسنگ یہ تھی کہ انیس ان کے بھائی، جی جی ان کا ذکر نہیں تھا. اور جو خانہ کعبہ میں آپ نے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہ جب پڑھا، وہ اس کا نکل گیا تھا، وہ ہم نے نہیں بتا سکے. اور حضرت عباس جنہوں نے آپ کی جان چھڑائی وہ نہیں بتا سکے تھے. بہرحال ہم نے مقصد تو یہ بتانا تھا کہ دین نے اس دن جو ہم نے واقعہ بیان کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ دین میں مشاورت بڑی امپورٹنٹ ہے. جب آپ دین اسلام قبول کرنے کے لیے تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حلقہ صحابہ کرام کے حلقہ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو پوچھا کہ ابو ذر جو ہیں یہ اسلام قبول کر رہے ہیں، آپ کیا خیال ہے؟ تو سب نے مخالفت کی. حضرت علی خاموش رہے. حضرت علی خاموش رہے. 3 اصحاب کا ذکر ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر حمزہ. یہ اس وقت جو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا مسلمان صحابہ کے، یہ 3 نے خاموشی اختیار رکھی، باقیوں نے مخالفت کی. ٹھیک ہے کہ نہیں جی نہیں ہم ڈاکوؤں کو اپنے قبیلے میں نہیں لینا چاہتے، اسلام میں نہیں لینا چاہتے. لیکن آپ کی دوربین نگاہوں نے پہچان لیا کہ ابو ذر غفاری میرا ساتھی ہے، دین میں آئے گا تو ہمارا دین مضبوط ہوگا. تو آپ نے کشادہ دلی کے ساتھ انہیں قبول کیا تھا. تو اس وقت میرا مقصد یہ واقعے کا بیان کرنے کا، اس دن جو پچھلے لفظ جی جناب ساتھ کالر بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون ہے اس وقت ہمارے ساتھ اور کہاں سے؟ جی میں الیاس بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، کہاں سے الیاس بات کر رہے ہیں؟ میں بیلجیم سے بات کر رہا ہوں. اوکے، کیا جاننا چاہیں گے؟ میں تقریباً 4.5 سال سے ادھر بیلجیم میں رہ رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میرے پیپر کے مسائل ہیں کچھ امیگریشن کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو میں نے 2 اپیلیں کر رکھی ہیں، تو ابھی تک 3-4 مہینے سے ویٹ کر رہا ہوں. اوکے رائٹ. الیاس صاحب اپنے والد صاحب کا نام بتائیے. میرے والد صاحب کا نام، میرا نام ہے محمد الیاس اور میرے والد صاحب کا نام ہے فتح محمد. فتح محمد. اور آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ جی میری 36. 36 آپ کی ایج ہے اور کچھ پیپرز کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. جی جی بہت شکریہ محمد الیاس، اس وقت ہمارے ساتھ بیلجیم سے تھے. جناب آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیے، میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم دے رہی ہوں. اتنی ٹائم میں شاہ جی جو ہے وہ آپ کی کیلکولیشن کر رہے ہیں. آپ کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے اور جیسے بھی آپ کو وظائف بتائے جائیں ان کو نوٹ کر لیجئے تاکہ کوئی جو ہے وہ بھول چک نہ ہو جائے، کچھ غلطی نہ خدا نخواستہ ہو جائے.
جی شاہ جی. الیاس صاحب آپ نے ایک تسبیح اپنا معمول بنا لیجئے, ایک تسبیح اپنا معمول بنا لیجئے, یعنی کہ یا لطیف ہو یا اللہ, جب تک آپ کا یہ کام نہیں ہو جاتا, یا لطیف ہو یا اللہ کی تسبیح کرنی ہے کسی بھی وقت کر لیں, لیکن پریفریبلی ظہر کی اذان کے بعد پہلے درود شریف پڑھیے, پھر 100 مرتبہ یا لطیف ہو یا اللہ, پھر درود پاک پڑھیے اور آمین کہیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ, لیکن کچھ ابھی ہرڈلز ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ حل ہو جائیں گی اپنی زندگی سے. اب جب آپ کو کامیابیاں ملیں, کوئی پیسہ جیب میں آئے تو اسے ضائع مت کیجیے گا, احتیاط سے استعمال کیجیے گا, فضول خرچی اور دوستوں کی تعداد میں اب تھوڑی ساری کمی کر لیں آپ, تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ زندگی آپ کی بہتر ہو جائے گی. اور ضرورت پڑنے پہ ہمارا 24 آورز جو ادارہ ہے وہ آپ کے لیے وہ حاضر ہے آپ کی خدمت کے لیے, اور جب چاہیں آپ وہاں کال کر سکتے ہیں. تھینک یو فار یور کال. جی بالکل جناب. جی شاہ جی. جی میں بتا رہا تھا کہ اس وقت واقعہ سنانے کا مقصد میرا مشاورت تھا کہ دین میں مشاورت کی کتنی اہمیت ہے, کہ آقا دو جہاں, دو جہانوں کے سردار وہ مشاورت کر رہے ہیں, وہ مشاورت کر رہے ہیں جو اللہ سے بات کرتے ہیں, اسپاٹ فیصلہ کرنے کی بجائے اس کے خود فیصلہ کرتے ہیں. ایک مثال قائم چاہتے تو خود بھی فیصلہ کر سکتے, کس کی مجال تھی کہ آپ کے آگے بولتے, بالکل ٹھیک ہے, کسی کی جرت نہیں تھی کہ آپ کے آگے بولتے, لیکن آپ نے ایک دنیا کو دکھانا تھا کہ اپنے ساتھیوں سے مشاورت کرتے ہیں, اپنے دائیں بائیں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ان کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں. تو آپ نے مشاورت کی ان کے ساتھ, سب نے مخالفت کی, لیکن آپ نے جو تھے ان کو کہا کہ نہیں ان کو اسلام میں آنا چاہیے. وہ تو ان کی نظر ثانی تھی نا, ان کی گہری نظر تھی, وہ جانتے تھے کہ کون کیا کیسے ہے, لیکن یہ جو ایگزامپل وہ کرتے تھے, کوئی نہ کوئی کام سر انجام دیتے تھے, اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ہم ان کاموں کو فالو کریں. ہاں جی بالکل یہی وجہ تھی نا, ورنہ فیصلہ تو انہوں نے ہی کرنا تھا, سرکار دو جہاں ہیں. جی ہاں, جیسا کہ کس کی جرت تھی کہ آپ پر جادو کر سکتا ہے, بالکل بے شک. تو صرف ہمارے لیے ایک مثال قائم کرنے کے لیے, ہمارے مثال کا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ کریں, بالکل یہ کریں. تو یہ بات تھی. اور جتنے غزوات میں حصہ لیا, وہاں جو صبر کا مظاہرہ کیا, تاریخ پڑھیں تو صحیح نا. میں اچھا سادی بیٹا مجھے یاد آ گیا, آپ کے بارے میں بھی ایک گلہ آیا تھا مجھے. اچھا مجھے بھی بتا دیجیے. آپ کے بارے میں گلہ آیا تھا کہ آپ نے کہیں پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ آج فرائیڈے ہے اور پورے ہفتے کی ہم جو روحانی ٹپس ہیں ان کو ریپیٹ کریں گے. تو کہتے تھے سعدیہ نے اناؤنس تو کیا لیکن روحانی ٹپس نہیں دی, ہم انتظار کرتے رہے. تو کوشش کرنی کہ I'm sorry for that. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائم کالز کی اتنا پریشر ہوتا ہے ہم لوگوں پر کہ ہمارا ٹاپک بھی کمپلیٹ نہیں ہو پاتا, اور جو ایک ہماری ویکلی ٹپس ہوتی ہیں ان کو پھر وہ ایک ٹائم درکار ہوتا ہے نا, اس کے لیے ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے. جب ہماری پرسنلی چیزیں رہ جاتی ہیں تو پھر ٹپس جو ہیں وہ تو ہم نے ایک ریپیٹ کرنی ہوتی ہیں, پورا ہفتہ جو ہے وہ آپ کو بتائی جاتی ہیں. پھر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے جو اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی چیز رہ جاتی ہے تو میں کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ٹائم ہم اس کو کمپلیٹ کریں. لیکن اینی وے کالر بھی بہت ضروری ہوتے ہیں. ہمارا یہاں بیٹھنے کا ایک جو منشور لے کے ہم یہاں بیٹھے ہیں, جو ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے اس کو پورا کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. بہت سا کال کا لوڈ ہوتا ہے نا, بات کرنی مشکل ہو جاتی ہے سم ٹائم. اب یہ میں بتاتا ہوں کہ ایک صاحب نے کل میں نے ہلکی ساری بات کی تھی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطالعہ کیجئے. تو اس کے بارے میں دیکھیں, یہ لوگ جو ہمیں سجیشن دیتے ہیں, ہمارے MCR میں کال کرتے ہیں اور لوگ سجیشن دیتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے. جیسے انہوں نے پوچھا جی ہم سیرت النبی پڑھنا چاہیں تو کون سی کتابیں جن کا مطالعہ کریں. تو میں نے ایک ہی جو ہے شخص جن کی پڑھی جو کتب ہے وہ پڑھی ہے. اتفاق ہو گیا کہ بس چونکہ اتفاق سے وہی کٹھی 6 جلدیں لی گئی تھیں تو وہی میں پڑھتا ہوں بار بار. جب دل اداس ہوتا ہے, ڈپریشن یا کوئی ایسی ذہنی پریشانی ہوتی ہے تو میں وہی پڑھتا ہوں. تو وہ تھے مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے پہلی جلد مکمل کی تھی. تو ان کے شاگرد خاص سید سلمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, چونکہ آپ کے استاد محترم مولانا شبلی نعمانی آپ کی وفات ہو گئی پہلی جلد کے مکمل ہونے کے بعد, تو پھر یہ ذمہ داری, یہ بیڑا جو تھا یہ سید سلمان ندوی آپ کے شاگرد خاص انہوں نے اٹھا لیا اور انہوں نے پھر سیرت النبی کی 6 جلدیں مکمل کی. مجھے اب دیکھیں باتوں میں یاد آ جاتا ہے, جیسے ابھی لفظ میں نے بولا بیڑا, اکثر لوگ جو ہیں یہ بولتے وقت بیڑا بول دیتے ہیں. بیڑا بولتے ہیں, ایگزیکٹلی میں اس بات کا بیڑا نوٹڈ کہ آپ نے بیڑا بولا ہے. یہ لفظ بیڑا ہوتا ہے, یہ اس بارے میں ہم ضرور بات کریں گے. لیکن
چونکہ یہ بھی ایک پروگرام کا حصہ ہے کہ لوگوں کی تصحیح جو ہے، جو ان کے ذہن میں باتیں کسی سے سنی اسی طرح آگے وہ ٹرانسفارم ہوتی اچھا، اردو نے ایکچولی، جب اردو کی اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو بہت سے ورڈز ایسے ہیں جنہوں نے اپنی شکل ٹوٹلی چینج کر لی ہے. ہاں، بہت سارے کچھ ورڈ کچھ تھے، بعد میں کچھ ہوئے، درمیان وقت کے ساتھ ساتھ جنریشن کے ساتھ ساتھ ورڈز جو ہیں وہ چینج ہوتے چلے گئے. جو لوگ مطالعہ کا بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں، کتب کا بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ جانتے ہیں کہ پہلے یہ لفظ کیا تھا، اب کیا ہے. اگر ٹائم مل گیا تو میں بھی بتا دیتا ہوں کہ لفظ تھا یہ بالکل میرے ساتھ رہتے ہیں. اچھا جی شاہ جی کچھ اور پوچھیں گے؟ بیٹا آپ سے ہوا ہے؟ سعدیہ، بیٹا آپ سے ہوا ہے یا ان کی پہلی مسز سے؟ مسز کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ بھی میرے جتنی ہیں، ایک بڑی بیٹی اچھا، اور ایک چھوٹی بیٹی، لیکن ان کی شادیوں کا بھی مسئلہ ہے. اب بیٹا مجھ سے ہوا ہے، بیٹا آپ سے ہوا. میں 31 سال کی ہوں اور وہ 55 سال کے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعدیہ کال کرنے کا، ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی سعدیہ بطول تھی پیرس سے ہمارے ساتھ. سیکنڈ ان کے ہسبینڈ نے شادی کی ہے ان سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا بھی عطا کیا ہے، لیکن اب فائنینشلی حالات جو ہیں وہ کچھ خراب ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ بتا دیجئے. ٹھیک ہے سعدیہ بیٹی، آپ نے ایک تسبیح جو ہے آپ ہی نہیں کرنی، میں آپ پہ ذمہ داری ڈال رہا ہوں، اور آپ نے بیٹی بن کے یہ تسبیح کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ بٹائیں. آپ نے تسبیح کرنی ہے یا مقتدرو یا اللہ، یا مقتدرو یا اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے. قرآن پاک اٹھائیے اور شروع میں ہی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اس میں یہ ایک نام ہوگا یا مقتدرو یا اللہ. اول آخر درود پاک کے ساتھ ایک تسبیح ظہر کی اذان کے بعد اپنا معمول بنا لیں، یا مقتدرو یا اللہ، اول آخر درود پاک کے ساتھ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی، کامیابی ملے گی، سہولت ہوگی، اور جو آپ کے دل میں تمنا ہے وہ پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. جی جناب، انشاءاللہ تعالیٰ جو وظائف آپ کو دیے جاتے ہیں پورے ڈیووشن کے ساتھ، ٹرسٹ کے ساتھ پڑھیے تاکہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ سکتی تو آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں یا پھر ادارے میں رابطہ کر سکتے ہیں. جی شاہ جی، میں نے آج چونکہ شب برات کے حوالے سے کافی باتیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں، تو ایک کانسیپٹ ہے کچھ جگہوں پر، اسپیشلی ہمارے بچوں میں یہ ایک چیز پائی جاتی ہے، وہ آج کے دن بڑے پٹاخے چلانا، اور اس حوالے سے کچھ بتا دیجیے. میں یہ بالکل بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، آج سے 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے چلے جائیں تو یہ ٹرینڈ بہت زیادہ تھا. اس سلسلے میں یقیناً علماء کے کردار کو سراہتا ہوں، میڈیا کے کردار کو سراہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور لوگ بھی باشعور ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ چلا. اچھا، یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس پر میں تفصیل سے بات کرنا چاہوں گی، لیکن چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب، استخارہ مرکز کے ساتھ ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر صاحب موجود ہیں، جو آپ کے تمام روحانی مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں اور قرآنی آیات کے ذریعے پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ ہمارے پروگرام میں رابطہ کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح کے مسائل ہوں یا استخارہ درکار ہو، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو استخارہ بھی کر کے دیا جائے گا اور آپ کے روحانی مسائل کا حل جو ہے وہ بھی آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا. باقی آج شب رات ہے اور اس حوالے سے بھی گفتگو جو ہے وہ جاری ہے، اس میں بھی آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. شب برات کے حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہیں تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں. باقی ہم تو اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، آپ کال کیجئے اور استفادہ حاصل کیجئے. بہت شکریہ. اچھا شاہ جی، بڑی ایک بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک کوشچن کیا تھا کہ ہمارے ہاں اسپیشلی بچوں میں بڑا ٹرینڈ ہے کہ آج کی رات کا مطلب تو کچھ اور ہے، جو کب سے آپ نے ایلیبریٹ کیا اس کو پراپر طریقے سے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے بچوں کے ہاں کانسیپٹ ہے پٹاخے بجانا اور شور شرابائی. اس کو ذرا آپ تھوڑا سا بتائیے، کیونکہ ہمارے بچے جو ہے وہ بھی پروگرام بڑا پسند کرتے ہیں، اس وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں گے ڈیفینیٹلی، تو ان کے لیے بھی آپ کچھ بتائیے. دیکھیے، یہ تو تصور ہی غلط ہے نا، یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ آتش بازی وہ کیا کہتے ہیں جی، پٹاخے چھوڑنے اور ایسی ویسی حرکتیں، یہ قطعاً ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ بچپن میں نے بھی ایک دفعہ خواہش کی تھی، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ میرے والد صاحب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، راحت و سکون عطا فرمائے. انہوں نے بلا جھجک فوراً مجھے بازار لے کے گئے، میں بڑا خوش. انہوں نے مجھے چیزیں کچھ لے کے دی، خود میرے ساتھ انجوائے کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی، بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کے بعد میں نے نہیں حرکت کی. یہ بہرحال 6-7 سال میری عمر ہوگی،
یہ بات ہے. اچھا بچوں کو ٹیچ کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے کہ آپ انہیں کیسے بتاتے ہو کہ کیا چیز غلط ہے. ویسے پٹاخے بجائیں انجوائے کریں, وہ تو ہر دن کے لیے الاؤ ہے نا, کوئی اسپیسیفک اگر ہم اپنے شب رات کے ساتھ اس کو منسوب کر دیں تو یہ غلط ہے. ہاں یہ غلط ہے. میرا کال. جی جناب اقبال بیگم ہمارے ساتھ لائن پر ہیں اس وقت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے کال کی آپ نے ہمیں؟ یو کے. تو یو کے سے کال کی. جی کیا پوچھیں گی؟ میں 6-7 سال تو بیمار ہوں, کوئی حل نہیں ادا ہو رہا. اچھا ٹھیک ہے, ہسبینڈ کا نام بتائیے. ہسبینڈ فوت ہو گئے. نام بتا دیں پھر بھی. بشیر احمد. اچھا جی ٹھیک ہے, اور آپ کی ایج کیا ہے؟ 65. جی 65. 65. اچھا اقبال بیگم ایک بات بتائیے, آپ نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا ہے؟ ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں ہیں آپ؟ جی پہ ڈاکٹر نے بہت کچھ کیتا ہے, کوئی ڈاکٹر کا علاج نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیے, اس وقت آپ استخارہ مرکز دیکھ رہے ہیں اور شاہ جی آپ کی کیلکولیشن کر رہے ہیں, اور اقبال بیگم ہمارے ساتھ یو کے سے تھی. لیکن میں پھر بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ کائنڈلی آپ ڈاکٹر کے رابطے میں ضرور رہیے. ان کی گائیڈ لائن لینا بہت ضروری ہوتا ہے. جو بھی آپ کو میڈیسن ریکمینڈ کی گئی ہے اس کو بھی کنٹینیو رکھے, اور ساتھ ساتھ وظائف جو آپ کو دیے جائیں گے وظائف بھی پڑھیے, اللہ تعالیٰ رحم کریں گے. جی شاہ جی. جی میری بہن, آپ نے 2 تسبیحات کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. اب آپ کو آرام ملے گا. ایک تو آپ نے تسبیح کرنی ہے یا مجیدو یا اللہ, یا مجیدو یا اللہ. درود شریف پڑھے 100 مرتبہ یا مجیدو یا اللہ, پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیں. دوسری تسبیح آپ کرنی ہے یا متینو یا اللہ, یا متینو یا اللہ, اول آخر درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ یہ بھی کرنی ہے. دونوں تسبیحات آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنی ہے. اب دیکھیے کتنے اچھے نتائج آئیں گے. اور میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ آپ, بہتر یہ ہے کہ میں کچھ اور باتیں بھی جاننا چاہتا ہوں, تو آپ پروگرام کے بعد جو ہمارے نیچے نمبر چل رہے ہیں وہاں بھی رابطہ کیجیے گا. پروگرام کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو مکمل کامل صحت ملے گی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی جناب. جی دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں, اس سے پہلے کہ ہمارے کالر آ جائیں. وہ ہم نے پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم شب برات پہ بات کرنا ہاں چاہتے جی ہیں. بالکل, اس پہ تفصیل سے بات کرنا بہت ضروری ہے. ہاں لیکن کالرز کا بھی حق ہوتا ہے. پھر وہ ناراض ہو رہے تھے, ہم نے بریک میں آئے تو کہتے ہیں, میں نے کہا ٹھیک ہے جب آپ کال لے لیں. ہمارا بھی ایک یہ بھی تو تبلیغ پریچ ہی ہے نا جو ہم کر رہے ہیں, دین اسلام کے لیے بات کر رہے ہیں, شب برات پہ لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں, اس پہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. تو انہوں نے ایک مہربانی ہمیں 10-15 منٹ بات کرنے کا موقع دیا, لیکن اب بریک کے بعد وہ اب فل فلو میں ہے, ہمیں کالز پہ کال دیے جا رہے ہیں. وہی بات ہے جی کالر ہیں ہمارے ساتھ اس وقت. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اس وقت ہمارے ساتھ؟ میں اپنے بارے میں استخارہ کرانا تھا. نام بتائیے. رئیسہ بیگم. اچھا ٹھیک, نام دوبارہ بتائیے. جی دوبارہ نام بتائیے اپنا. رئیسہ بیگم. رئیسہ بیگم. جی رئیسہ کہاں سے کال کی آپ نے؟ میں بریڈ فور سے کال کر رہا ہوں. میں یہ استخارہ کرانا تھا. 2012 سے لے کر تک میری اتنی مطلب میں ٹھیک نہیں ہوں, تو ڈاکٹر کو بھی کوئی پتہ نہیں چلتا. کتنی بار ڈاکٹر نے بلڈ بھی لیا, سب کچھ کیا, تو ان کو نہیں پتہ چل رہا. اچھا جی اپنے ہسبینڈ کا نام بتا دیجئے. کوئی اور تو نہیں کچھ ہوا وہ مجھ کو. اچھا ٹھیک ہے, اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیے. شاہد اقبال. شاہد اقبال. جی جی شاہد اقبال. اور آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ میری ایج 42. 42. جی بہت شکریہ رئیسہ کال کرنے کا, ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی رئیسہ اس وقت یقیناً ٹی وی کے سامنے ہوں گی, اور شاہ جی جو ہے وہ استخارہ کر چکے ہیں. جی ہاں جی بتا دیجئے. رئیسہ میری بہن, آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک تسبیح جو کہ میں نے ابھی آپ کے لیے دیکھی ہے وہ تو آپ نے ہر حال میں کرنی ہے. یعنی وہ تسبیح ہے یا غنیو یا اللہ, یعنی جو غنی نام ہوتا ہے تو آپ نے پڑھنا ہے یا غنیو یا اللہ, اول آخر درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ آپ نے یہ کرنا ہے. آخری تینوں کل سورہ فلق, سورہ اخلاص اور سورہ ناس اور آیت الکرسی یہ ضرور پڑھیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو افاقہ ملے گا اور بہتری. اور جس چیز کا خدشے کا آپ نے اظہار کیا, میرا بھی جو خدشات اسی طرف جاتے ہیں, تو بہتر ہے پروگرام کے بعد ہمیں ہمارے ساتھ رابطہ کر لیجیے گا, جو نیچے دیے نمبر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا شاہ جی آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک بندے کی میڈیکیشن چل رہی ہے, وہ پراپر چیک اپ کروا رہا ہے اور ڈاکٹرز کی سمجھ میں نہیں آتا, اور سائنسی اعتبار سے
میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ ٹھیک ہیں، صحت مند ہیں، لیکن انسان کے ساتھ جو پرابلم ہو رہی ہے وہ بہتر جان رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہرڈل ہے، کچھ نہ کچھ پرابلم ہے اس کے ساتھ. تو اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ دیکھیں مسئلہ ڈائریکٹلی لوگ سوچتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے اوپر کچھ ہو گیا ہے. نہیں، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. لوگ حسد کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات کوئی کچھ بھی نہیں کرتا لیکن کسی ایسی جگہ سے گزر ایسا ہو جاتا ہے، گزرگاہ ایسی ہو جاتی ہے جہاں سے کوئی چیز ایسی ان پہ ساتھ چل پڑتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر وہ ساتھ جڑی رہتی ہے اور وہ جو ہے نا گائے بگائے آ کے ٹیز کرتی ہے، تنگ کرتی ہے، ہر کام میں ہرڈل. اور وہ بیماری کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، کسی چیز کے حوالے سے وہ تنگ بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. لیاقت صاحب ہیں ہمارے ساتھ لائن پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کہاں سے کال کی؟ پیرس سے، فرانس سے. پیرس سے کال کی جی، کیا پوچھیں گے؟ میں پوچھنا چاہوں گا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی جی آپ کا کوشچن جو ہے وہ تھوڑا سا میں سمجھ پایا ہوں، تھوڑا سا میں سمجھ پایا ہوں. جی بالکل پوچھنا چاہ رہے تھے. دیکھیے میں لیاقت صاحب، چلیے آپ نے تو کوئی کویسچن نہیں کیا. غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ کل یہ ہو جائے گا تو وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں اپنا اس جو چینل سے باہر بھی نکل پاؤں گا کہ نہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ غیب کا علم جانتا ہے وہ بالکل غلط اور جھوٹا اور لغو انسان ہے. ہم اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں. جیسے کہ پروگرام کے شروع میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات جو 10 قسم کے لوگ ہیں جن کو معاف نہیں کریں گے، اس میں کاہن بھی شامل ہیں. کاہن وہ ہوتے ہیں جو جنات کا سہارا لے کے غیب کے علم جیسے بھی ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور انسانوں تک پہنچاتے ہیں. وہ بھی بخشے نہیں جائیں گے. ہم تو لوگوں کو دین کی طرف لاتے ہیں، توحید پرستی کی طرف لے کر آتے ہیں. لوگوں کہتے ہیں کہ چھوڑیں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کے آگے جھک جائیں، وہی دینے والا ہے، وہی آپ کا ہم اثر ہے، وہی آپ کا ساتھی ہے. یہ عارضی زندگی چند دن کی گزارنی ہے، پھر اسی کے پاس چلے جانا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ غیب کا علم، ہرگز 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 کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. غیب کا علم تو یقین کرے انبیاء تھے، وہ بھی دیکھیں جنگ احد کے موقع پہ دیکھ لیجئے ساری بیٹا، جنگ احد کے موقع پہ آپ دیکھ لیں کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سجدے میں گر کے اللہ کے آگے دعائیں کر رہے تھے. جنگ بدر کے موقع پہ کیا کچھ کر رہے تھے. اگر انہیں پتا ہوتا تو وہ کہ فتح ہمارا یقین ہے. جنگ احد میں انہیں پتا ہو کہ ہمیں ناکامی ملنی ہے تو وہ جنگ ہی نہ لڑتے. جی بالکل. غیب کا علم کس کے پاس نہیں، کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور کالر ہے اس وقت ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جی کون ہے اس وقت ہمارے ساتھ؟ میں نعمان بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. اوکے نعمان، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں اپنے مستقبل کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. مستقبل کے بارے میں کیا جاننا چاہیں گے؟ کہ کیسی لائف رہے گی، مطلب کہ کوئی ابھی اور پرابلم آئیں گی یا پھر بہتر ہے. اچھا بزنس کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں؟ مطلب فیوچر کے لحاظ سے. اپنے والد صاحب کا نام بتائیے. اچھا والد صاحب کا نام بتائیے. نعمان منیر. اوکے ٹھیک ہے. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ 29. 29 آپ کی ایج ہے اور فیوچر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، رائٹ؟ جی. بہت شکریہ کال کرنے کا. ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی نعمان مانچسٹر سے ہمارے ساتھ تھے اور فیوچر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. کچھ جنرل کیلکولیشن کر دیجئے جس میں ان کے فائنینشلی حالات کے بارے میں، کچھ بزنس کے حوالے سے بتا دیجئے اور چلیں کچھ چلتے چلتے شادی کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں کہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے. دیکھیے نعمان منیر جو انہوں نے جو بایوڈیٹا ہمیں فراہم کیا ہے، مجھے تو کوئی ایسی خاص ہرڈل نظر نہیں آتی، بلکہ مجھے جو محسوس ہوتا ہے ان کے بایوڈیٹا کے مطابق آنے والا وقت مجھے تو بہتر نظر آتا ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن اب پھر بھی آپ ایک تسبیح شروع کر لیں، یا رافع ہو یا اللہ، درود پاک پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یا رافع ہو یا اللہ، پھر درود پاک پڑھیں اور آمین کہیں. انشاءاللہ تعالی مجھے تو آپ کا بہتر مستقبل لگتا ہے آپ کا انشاءاللہ تعالی. جی جناب امرین ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. امرین کہاں سے کال کی؟ شب برات مبارک آپ سب کو. خیر مبارک. خیر مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک. کہاں سے کال کی آپ نے؟ بہت بہت. ایکچولی میں لندن سے بات کر رہی ہوں اور میرا ایک سوال یہ تھا کہ پرسنلی میری لائف پہ میں 35 کی ہوں
اور میری کوئی بھی کام بہت اچھے سے جاتا ہے اور ایک دم سے بالکل ختم ہو جاتا ہے, چاہے وہ میری پروفیشنل لائف ہے چاہے وہ میری پرسنل لائف ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ اس میں obviously ہوتا ہے کہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نظر لگ گئی, کچھ ایسا ہو گیا, لیکن صرف میں جاننا چاہ رہی تھی کہ ایسا کچھ ہے کہ کیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے امرین, اپنے اگر میرڈ ہے تو ہسبینڈ کا نام بتائیے, ادروائز والد صاحب کا نام بتائیے. نہیں, میں ڈیورسڈ ہوں. اوکے ٹھیک ہے, تو والد صاحب کا نام بتائیے. ابو کا نام میرا محمد سرور اوان. محمد سرور اوان. ٹھیک ہے جی شاہ جی, کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ نہیں, بہت چلیے امرین, بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیے, ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی دیکھیں جی, یہ جو امرین بیٹی محمد سرور اوان ہیں, یہ سادیہ انتہائی محنتی ہیں. یہ جو بھی کام کرتی ہیں پوری ڈیووشن, پوری محنت, پوری تگ و دو کے ساتھ کرتی ہیں. میں حیران ہوا ہوں کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں. بہرحال یہ اللہ کے اختیار میں ہے, تو کوئی بات نہیں. ابھی ہم آپ کو اللہ تعالیٰ ہی کے صفاتی نام بتائیں گے, وہ اس کی تسبیح کریں انشاءاللہ. آج کے بعد مجھے بڑا بھروسہ ہے اللہ کی ذات پہ, آئندہ کے بعد آپ کے لیے ایسا مسائل نہیں آئیں گے. تسبیح نوٹ کر لیں, یا عزیز ہو یا اللہ, یا عزیز ہو یا اللہ. پہلے درود شریف پڑھے, پھر 100 مرتبہ یا عزیز ہو یا اللہ درود شریف پڑھے اور آمین کہیں, انشاءاللہ بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, جیسے کہ چلیں پہلے کال لے لیتے ہیں. ہنا ہے ہمارے ساتھ مانچسٹر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شب بخیر آپ سب کو. خیر مبارک, آپ کو بھی بہت مبارک. خیر مبارک. جی ہنا, کیا پوچھیں گے؟ میں اپنے اولاد کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. 12.5 سال ہو گئے شادی کو. ٹھیک ہے. اور کوئی اولاد نہیں ہے, تو اس کے بارے میں. ہسبینڈ کا نام بتائیے, ہسبینڈ کا نام بتائیے. طارق محمود. اچھا جی, اور طارق محمود کے والد صاحب کا نام بھی بتا دیجئے. ہاں, وہ تو مجھے نہیں یاد آ رہا. کوئی بات. اچھا ٹھیک ہے, اپنی ایج بتائیے. 34. اور ہسبینڈ کی ایج بھی بتا دیجئے. جی, ہسبینڈ کی ایج بھی بتا دیں. وہ ہے 48. 48. ٹھیک ہو گیا. جی شاہ جی, کچھ اور پوچھیں گے؟ بہت شکریہ کال کرنے کا. ہے نا, آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیے, ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. اور ساتھ ساتھ یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم اولاد کے لیے آپ کو وظیفہ ضرور بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم بھی کرتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں رحمت ہی رحمت چھپی ہے, لیکن ڈاکٹر کے رابطے میں رہیے, ڈاکٹر کو بھی چیک اپ کروائیے, ڈاکٹر کی جو میڈیکیشن ہے ان کو بھی فالو کیجئے, اور ساتھ ساتھ ہم بھی آپ کی رہنمائی کریں گے. جی شاہ جی. ہنا میری بیٹی, آپ نے ایک تسبیح ہے اس کو معمول بنا لیں, یا مصور یا اللہ, اول آخر درود پاک کے ساتھ, یا مصور یا اللہ, یہ تسبیح آپ کریں. انشاءاللہ تعالی اب آپ کو خوشخبری اللہ کی رحمت سے ملے گی. انشاءاللہ تعالی مایوس نہیں ہونا, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا, اور یہ تسبیح جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی. اور جی جناب رحیلہ ہیں ہمارے ساتھ لائن پر. دیکھیے کیا پوچھتی ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو جی رحیلہ, آپ کی کال مل چکی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب, اس کے ساتھ کال ڈراپ بھی ہو گئی ہے. دوبارہ کوشش کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کال مل جائے گی. اور اگر کال نہیں ملتی ہے تو ٹی وی پر دیے گئے جو نمبر ہیں ان پہ کانٹیکٹ کر لیجئے. روحانی اسکالر موجود ہیں, آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے. اچھا شاہ جی, ابھی دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرے. لیکن جو لوگ ویل سیٹلڈ ہیں, کچھ لوگ تو وہ بھی اپنے فیوچر کے لیے جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم سیٹلڈ تو ہیں, کل آنے والا وقت کیا کرتا ہے ہمیں نہیں پتا, تو اس کے لیے بھی وہ آپ سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ تسبیح بتائیں تاکہ یہ مینٹین رہے. اینی وے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ رحیلہ نے دوبارہ کال کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی رحیلہ, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی شکریات مبارک. جی کہاں سے؟ خیر مبارک. خیر مبارک, آپ کو بھی ہماری طرف سے شب رات مبارک ہو. خیر مبارک. جی رحیلہ, کہاں سے کال کی؟ میں برمنگھم کے پاس. اچھا, کیا پوچھیں گی؟ میں پوچھوں گی کہ ہمارے گھر میں نا بہت معاملات خراب ہوئے. میرے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی, 4 بچے ہیں.
اچھا ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی ہے لیکن آپ پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے گھر میں کوئی اثر ہے کسی چیز کا یا کیا ہے؟ وہ پہلے بہت اچھے تھے، سارا کچھ اچھا ہمارا ٹھیک ہو گیا. نام بتائیے. رحیلہ ہسبینڈ کا نام بتائیے. ولید لیاقت. جی سمجھ آ گئی شاہ جی آپ کو؟ کیا نام دوبارہ بتائیے گا؟ ولید. اچھا ولید. ولید لیاقت. اور رحیلہ آپ کی ایج کیا ہے؟ 40. اور ولید صاحب کی؟ اچھا ٹھیک ہے. اور ولید صاحب کے والد صاحب کا نام پتہ ہے آپ کو؟ والدہ کا والد صاحب کے فادر نیم؟ والد لیاقت. ٹھیک ہے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ کال کرنے. کوئی بھی کام کرتی ہوں نا تو رکاوٹ آتی ہے گھر میں، نہ کوئی کام ملتا ہے نہ میں ڈرائیونگ کر سکتی ہوں. بہت رکاوٹیں ہیں، جیسے رکاوٹوں سے رکاوٹ. چلیں ٹھیک ہے ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی رحیلہ ہمارے ساتھ تھیں اور اپنا ڈیٹا جو ہمیں ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ ہمیں مل گیا ہے اور پوچھنا چاہتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ جو تھے پہلے ان کے ساتھ بالکل ٹھیک تھے اور اب جو ہے وہ تھوڑے سے مسئلے کریٹ ہو گئے ہیں رشتے میں بھی اور کچھ فائنینشلی حالات جو ہیں وہ بھی ان لوگوں کے ٹھیک نہیں ہیں. اس کے لیے کچھ وظیفہ جو ہے وہ آپ بتا دیجئے. ہاں جی آپ نے رحیلہ بیٹی جو ہے 2 تسبیحات کرنی ہے. ایک یا تواب یا اللہ لکھ لیجئے کاغذ پہ، یا تواب یا اللہ. یہ جو آپ نے مالی مسائل اور کچھ دنیا داری کے مسائل بتائیں ان کے بارے میں یا تواب یا اللہ. اور باقی یہ ولید صاحب کے بارے میں اب وہ بھی آپ کا حق ہے، وہ اس کے لیے آپ کریں یا مانع یا اللہ. یا مانع یا اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے. قرآن پاک کے شروع کے جو پیج ہے وہیں پہ آپ کو مل جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اکٹھے ہی لکھے ہوتے ہیں. تو 2 تسبیحات آپ نے کرنی ہے، یا تواب یا اللہ اور یا مانع یا اللہ. یہ 2 تسبیحات کریں انشاءاللہ تعالیٰ جو کام کافی عرصے سے نہیں ہوتے اب آپ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی جناب انشاءاللہ تعالیٰ. اور فرخندہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب کو شب برات مبارک ہو. خیر مبارک. آپ کو بھی مبارک. میں مانچسٹر سے بات کر رہی ہوں. میں نے اپنے بارے میں پوچھنا تھا کہ مجھے بلڈ پریشر جو ہے نا میرا ہائی رہنے لگا ہے. چیک اپ کروایا تھا تو ٹیبلٹ بھی دی ہے، وہ بھی میں روزانہ کھاتی ہوں. اور میری ایج 49 ہے. ٹھیک ہے. اور ہسبینڈ کا نام محمد ریاض. محمد ریاض. جی تو میں نے یہ بھی پوچھنا تھا ہسبینڈ کے بارے میں کہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، ہماری لائف بھی بہت جا رہی ہے، اللہ کا شکر ہے. مگر جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا کہ بچوں کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ لیتے ہیں وہ ان کا الگ ہوتا ہے، میرا الگ ہوتا ہے، ہم ایک رائے نہیں لے پاتے دونوں. تو جی تو وہ بچوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچتی ہوں. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اور دوسرا جو اسٹون یقوت بھی پہننا ہے، بلیک عقیق بھی پہننا تھا، تو وہ بھی پوچھنا تھا کیا میرے لیے ٹھیک تھا کہ نہیں. وہ پھر میں نے اتار دیا کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے. تو پلیز مجھے میری یہ جو ٹھیک ہے فرخندہ ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیے ضرور. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ کال کرنے کا. فرخندہ ہمارے ساتھ تھی مانچسٹر سے اور کچھ حالات جو ہیں وہ انہوں نے آپ کو بتائے ہیں اور اسپیشلی بلڈ پریشر کی وجہ سے انہوں نے کال کیا تھا تو آپ کوئی رہنمائی کر دیجیے. اچھا اس میں آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے یا مانع یا اللہ. یا مانع یا اللہ. یہ اس آپ سے پہلے جو کالر تھے ان کو بھی یہی بتائی تھی، آپ کو بھی بتا رہا ہوں. پہلے درود شریف پڑھیے، پھر 100 مرتبہ یا مانع یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بھی ہوگا اور آئندہ انشاءاللہ آپ کے جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تھوڑی ساری معذرت کے ساتھ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ مجھے بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، زیادہ نہیں نظر آتی. دوسری بات آپ نے جو بلڈ پریشر کی بات کی ہے تو اب آپ نے میری ریکویسٹ پہ ایک کام کرنا ہے کہ جب بھی کھانا کھانے لگیں، کھانا آپ کے سامنے آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور 3 مرتبہ پڑھیں یا واجدو یا واجدو یا واجدو. 3 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر آپ کھانا کھائیے. تھوڑی دیر کے بعد پانی جب پئیں دوبارہ جب لقمہ اٹھائیں پھر 3 مرتبہ پڑھیں یا واجدو یا واجدو یا واجدو. انشاءاللہ تعالیٰ بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ دونوں جو ہیں فضول خرچی کم کیا کریں. دوست ملنے جلنے کی تعداد ہے ان کو ادھار بھی کم دیا کریں.
جی بہت شکریہ جناب کال کرنے کا. آئی ہوپ کہ آپ کو پروگرام بھی پسند آ رہا ہوگا, جو وظائف مل رہے ہیں وہ بھی آپ نے لکھ لیے ہوں گے, اور جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں تو اپنا ڈیٹا کمپلیٹ کر لیا کریں جو ہمیں ریکوائرڈ ہوتا ہے, اور اس میں آپ کا نام چاہیے ہوتا ہے, آپ کے والد صاحب کا نام چاہیے ہوتا ہے, اور آپ کی تقریباً ایج ہمیں چاہیے ہوتی ہے. چاہے اپنے بارے میں معلومات حاصل کریں یا پھر اپنے دوستوں احباب کے بارے میں یا بچوں کے بارے میں جاننا چاہیں تو ڈیٹا کمپلیٹ کر لیا کریں. اور جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں تو ٹی وی کا والیوم بھی میوٹ کر دیا کریں تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ آپ تک پراپر طور پر آ سکے, آپ لوگ ہماری بات کو سمجھ سکے. اور اگر کوئی وظائف سمجھ میں نہیں آتا, خدا نہ خواستہ غلط پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ دوبارہ کال کر کے رہنمائی حاصل کر لیجئے. اور اگر کال لوڈ کی وجہ سے کال نہیں لگتی ہے تو پھر آپ ادارے میں کال کر لیا کریں, وہاں روحانی اسکالر موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے. جی آج کیونکہ شب برات ہے, اس حوالے سے ہم نے کافی زیادہ باتیں کی, کالز کا لوڈ ہے, کالز بھی لینا شروع کر دی ہیں, اور آپ نے اس کے حوالے سے ہمیں کافی بتایا, تسبیح بھی بتائی کہ توبہ استغفار کی تسبیح جو ہے وہ آج کا رات جو ہے وہ پڑھنا بہت ضروری ہے. باقی تو جو آپ کو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں اور آج بھی مانگتے رہیں گے, کیونکہ مانگنے سے تو ہم کبھی ٹل نہیں سکتے, اور وہ رب العزت ہے, اس کے پاس تو کوئی کمی ہے نہیں. جو چاہے آپ مانگیے, لیکن توبہ استغفار بخشش کے لیے, مغفرت کے لیے مانگنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم گناہگار لوگ ہیں, راہ چلتے گناہ کرتے ہیں. کچھ گناہ ہمارے علم میں ہوتے ہیں اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا علم ہمیں نہیں ہوتا, تو استغفار کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جی شاہ جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. یہ بخشش کی رات ہے, یہ بخشش کی رات ہے. اللہ سے جتنی بخشش آپ طلب کریں اتنی ہی اچھی ہے. آپ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی یاد رکھیں. جب آپ دوسروں کے لیے مانگیں گے تو اللہ آپ سے بہت خوش ہوں گے. وہ یہ میرے بندے کے بارے میں مانگ رہا ہے, اپنی ذات کو بھلا کے میرے پیدا کیے ہوئے بندے کو بھی دعاؤں میں یاد رکھ رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی اس کی وجہ سے آپ کی سب کی دعائیں قبول ہو جائیں. اسی لیے میں کم از کم وعدہ کرتا ہوں کہ میں کل مسلمانوں کے لیے, آپ جن لوگوں نے کال کی, جنہوں نے کوشش کی اور جن کے ساتھ میری بات چیت ہوئی, جن کے جو مسائل ہیں, میں ان کے لیے تہ دل سے دعا کروں گا. آپ لوگ بھی آج رات جب دعا کریں تو مجھ ناچیز کو, سعدیہ کو, وینس ٹی وی ان کی ٹیم کو ضرور یاد رکھیے, جنہوں نے یہ فورم آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے سجایا ہوا ہے, اور آپ لوگوں کی رہنمائی ہم کرتے ہیں. دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا, ہم آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں. اور بار بار میں ایک ہمبل سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں سیریس بیمار ہوں, لہٰذا میرے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے گا. بریک کے دوران میں کچھ ایسی میڈیکیشن وغیرہ سلسلہ کر کے پھر میں چارج ہو کے آپ کی خدمت کے لیے پھر حاضر ہوتا ہوں. بہرحال میں زیادہ پرسنل نہیں ہونا چاہتا. آج کی رات بخشش کی رات ہے, اللہ سے بخشش طلب کریں, بار بار اللہ سے بخشش مانگیں, استغفار کریں, طویل سجدے کریں, قیام کریں. اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات دور فرمائے, آمین. اور سب کو میری طرف سے شب رات مبارک ہو. جی شاہ جی بہت شکریہ وقت دینے کا, ہمارے ویئرز کی رہنمائی کرنے کا, اور اتنی خوبصورت سی روحانی گفتگو جو آج ہماری رہی اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ. اور ویئرز یہاں پہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے. ہمارے پروگرام میں آپ کی لائیو کال لی جاتی ہے, آپ کے تمام روحانی مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور قرآنی آیات کے ذریعے آپ کو پرووائڈ کیا گیا ہے. ہمارے ایسے ویئرز جن کی کال نہیں مل سکی یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں, تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمارے پروگرام کے بعد کال کر سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت شاہ جی کے تمام نمبر جو ہیں وہ اسکرین پر ڈسپلے ہیں. نوٹ کر لیجئے, اور نوٹ کرنے کے بعد پروگرام کے بعد کال کر کے استخارہ حاصل کیجئے اور رہنمائی حاصل کیجئے. بہت شکریہ, آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.